میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ نے کہا ید سے مراد قدرت ہے، نعمت ہے، اس کی دلیل دینا، اس کی دلیل دے. صحابہ میں سے کس نے کہا کہ ید سے مراد قدرت ہے اور نعمت ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، ابھی آپ نے 5 منٹ بولا ہے، مجھے بھی ٹائم دیجیے، آپ بیچ میں نہ بولیے گا بالکل بھی، اور میں سوال کروں بولیے اپنے لیکن میرے سوال کا جواب دیجیے. آپ نے سوال کیا، میں نے جواب دیا. اب میں نے آپ سے سوال کیا کہ صحابہ میں سے کس نے یہ کہا ہے کہ ید سے مراد نعمت اور قدرت ہے، اس کا جواب دیجیے. آپ نے سوال کیا کہ نعمت یدین سے مراد فضیلت ہے آدم علیہ السلام کی، اسی لیے تو ابلیس سے سوال ہے. تو میں آپ کو یہی پہلے جواب دے چکا ہوں، آپ شاید سنتے نہیں ہے یا آپ کو ایکسپٹ نہیں کرنا ہے اس کو. میں آپ کو یہ جواب دے چکا ہوں کہ آدم علیہ السلام کو خصوصیت یہ ہے کہ ان کو ابو الانبیاء بنایا، ان کو خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا، ان کو جو ہے پہلا نبی بنایا. یہ ادھر نعمت سے یہ فضیلت ہے. دوسرے لوگوں کو جو نعمت ہے وہ یہ نعمت نہیں ہے، اس لیے خصوصیت ہے. میننگ میں وہ خصوصیت خصوصیات کا کوئی انکار نہیں ہے میرے بھائی، سنیے جو ایک منٹ، نہیں اس خصوصیات کی آپ کو دلیل دیجیے نا. آپ جو بول رہے ہیں اس کی دلیل دیجیے. یہ تو آپ بول رہے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ ایسے یہ تو آپ دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ یہ خصوصیت ہے، یہ ید سے یہ خصوصیت اس لیے یدیہ کہا. اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ تو آپ کا عقل ہے آپ کی بول رہی ہے. دلیل کیا ہے اس کی؟ یہ بات اللہ کے نبی نے کہی ہے. یہ آپ بیچ میں واپس بول دیجئے. شیخ صاحب ایک کام کریے، آپ ہی بولتے رہیے نا، مجھے کیوں ایڈ کیا پھر؟ اب یہ آپ کیا نے بات سوال ہے؟ کیا بھائی، آپ نے سوال کیا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آپ ایک دعویٰ کر رہے ہیں. کیا اللہ کے نبی نے کہا کہ ید سے مراد نعمت اور قدرت ہے اور یہ خصوصیت تھی، اس وجہ سے حضرت آدم کو بے یدیہ کہا گیا ہے؟ یہ بات اللہ کے نبی نے کہی ہے. آپ صبر رکھیے، میں نے آپ کی سوال نہیں کیا، میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، آپ صبر رکھیے. ٹھیک. پہلی بات یہ دیکھیں، میں نے آپ کو 3 جواب دیے. سنیے، سب سے پہلی بات، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آپ کہہ رہے دلیل کیا ہے، میں کہہ رہا ہوں قرآن کی آیت. میں آپ کو قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں، اس کا آپ جواب ہی نہیں دے رہے. ان مثل عیسیٰ کمثل آدم خلق اللہ تراب ثم قال له کن فیکن. یا قدرت کی واضح طور پر کرے، واضح طور پر. آپ نے سوال کیا کہ نعمت سے مراد کیا ہے، تو میں نے اس کا جواب دیا. میں نے آپ سے سوال نہیں کیا ابھی، میں اس کا جواب دے رہا ہوں. نعمت کیا مراد ہے ادھر یدے سے؟ ایک تو قدرت ہے، قرآن سے ثابت ہے. دوسری نعمت وہ جو ہے قرآن میں اس سے ثابت ہے. اس کے ابلیس کو جب سجدہ کرنے سے پہلے جو ہے فرشتوں سے، جب اللہ نے فرشتوں پہ جب وحی نازل کی کہ میں انسان بنا رہا ہوں، خلیفۃ اللہ فی الارض بنا رہا ہوں، تو اس میں فضیلت ہے، آدم علیہ السلام کی فضیلت ذکر ہے. اور اس وقت ابلیس بھی موجود تھا. ابلیس کو بھی پتا ہے. فرشتوں نے سوال کیے تھے کیا جو اللہ نے وحی نازل کی تھی اس کے بعد، اور جو ہے پھر سارے اسما کے نام سکھائے گئے. یہ فضیلت بالکل واضح ہے قرآن سے ہی، قرآن سے فضیلت واضح ہے کہ آدم علیہ السلام کی کیا فضیلت ہے، کیا خصوصیت ہے. اسی لیے سوال کیا بھی یدی کیا مراد ہے، قدرت اور نعمت. تو یہ میں آپ کو قرآن سے ہی پیش کر رہا ہوں، میں اپنے جیب سے نہیں پیش کر رہا ہوں. دوسری بات، آپ دہرا رہے ہیں اپنی بات کو، آپ کی بات ہو گئی ہے، اب صبر کرو، ابھی جواب بھی سنو نا آپ انشاءاللہ. تھوڑا بھی تھوڑی دیر بیچ میں نہیں بولیں گے. اپنے 5 منٹ آپ جب یہ کہہ رہے ہیں، بھائی جواب سن لو نا بلا وجہ. آپ یہ کہہ رہے ہو، آپ ایسا ظاہر کر رہے ہو جیسے ہم قدرت کا انکار کر رہے ہیں. ہم اس کا انکار نہیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ نے قدرت سے پیدا کیا ہے. آپ قدرت کی دلیل دے رہے ہو. کیا ہم نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قدرت سے نہیں پیدا کیا ہے؟ ہم تو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قدرت سے پیدا کیا ہے، لیکن ید سے مراد قدرت ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ ہم تو مان رہے قدرت سے پیدا کیا بھائی، پر آپ کہہ رہے ہیں کہ ید سے مراد قدرت ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ دلیل دیجئے. اب اس بات کی دلیل دیجئے. ہم لوگ قدرت کا عربی نہیں کرتے ہیں، لیکن ید کا مطلب قدرت جب ہے. میں دلیل لے رہا ہوں آپ کو، ید کا مطلب قدرت ہے. میں نے آپ کو دلیل کے طور پر سورہ انعام کی آیت، سورہ یاسین کی آیت نمبر 71 دی ہے شیخ صاحب، جس میں دیکھیے یہاں پہ ید اللہ سے کے لیے، لیکن وہاں قدرت مراد ہے. آپ کی جماعت نہیں، وہاں بھی ید سے مراد ہاتھ ہے، وہاں بھی ید سے مراد ہاتھ ہے. ہم ہاتھ کا انکار نہیں کر رہے، ہم ہاتھ کا انکار ہی نہیں کر رہے. وہاں بھی ید سے مراد ہاتھ ہے، وہاں پر بھی ایدی کا لفظ ید سے مراد ہاتھ ہے. پر یہاں پر ہاں ید کا مطلب ہاتھ ہوتا ہے، ید کا مطلب ہاتھ ہوتا ہے. اگر ید کا مطلب ہاتھ، کیا اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ قرآن مجید میں جہاں پر یہ ید لفظ آیا ہے وہاں پر ہاتھ نہیں مراد دینا ہے؟ نہیں، آپ کی جماعت میں سے کس نے دعویٰ کیا ہے ایدینا کے الفاظ سے؟ اچھا میں اگر کہوں قرآن مجید، میری جماعت کا ید کا مطلب ہاتھ ہوتا ہے. عربی میں ید کا مطلب ہاتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کیا مراد ہے اس سے؟ آتی شیخ صاحب، پھر عربی میں ید کے بہت معنی ہیں. السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، آیت سن رہے ہیں نا؟ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. یہاں پہ ید سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ ید کا مطلب کیا ہے؟ قرآن میں ہے، قرآن کے لیے الفاظ آئے ہیں بین یدی، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. تو یہاں پہ ید سے کیا مراد ہے؟ ان کا ہاتھ کاٹ دو، اس کا کیا مطلب ہے؟ یا کیا مراد ہے یہاں پہ ید سے کیا مطلب ہے؟ ان کی قدرت ختم کر دو.
मैं पहले भी कह रहा हूँ, आप जब बोलते मेरी आवाज नहीं आती है, मैं जवाब दे रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे। भाई आपको, आपके ऊपर अभी 2 सवाल शेख के पेंडिंग है। पहला सवाल ये पेंडिंग है कि आप दलील दीजिए कि यद का मतलब कुदरत होता है। दूसरी दलील अभी ये कहा कि चोर मर्द हो या औरत हो, हाथ काट नहीं हो क्या रहा है ये शायद भाई, ये कंफ्यूजन क्या पैदा कर रहे हैं, ये कंफ्यूजन ये पैदा कर रहे हैं कि गोया कि हम अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से हजरत आदम को पैदा किया, हम इसका इनकार कर रहे हैं। भाई मैं एक बार नहीं 4 बार कहता हूं, हम इसको तस्लीम करते हैं, इकरार करते हैं, इतराफ करते हैं, साबित करते हैं, पता नहीं कौन कौन से और अल्फाज में बोल दूं कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी कुदरत से पैदा किया। ये जेर बहस है नहीं ये मौजू कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी कुदरत से पैदा किया। लिहाजा वो जो आयत आप पेश कर रहे हैं कि हजरत ईसा की मिसाल हजरत आदम की तरह है, वो यहाँ पर पेश करने की जरूरत नहीं। हम खुद भी ये मानते हैं कि हजरत आदम को अल्लाह ताला ने हजरत ईसा की तरह कुदरत से पैदा किया है। पर यहाँ पर जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने अपने हाथों से बनाया, यहाँ यद से मुराद कुदरत है। ये अजीब सी बात आप कह रहे हैं कि यद से यद दो लफ्ज आया है, एक यद से मुराद कुदरत है, एक यद से मुराद नेमत है। आप ये दावा कर रहे हैं कि एक यद से मुराद कुदरत है, एक यद से मुराद नेमत है। इसका सबूत पेश करे कि यहाँ पर यद जो है वो हाथ के माना में नहीं है, बल्कि यहाँ पर यद कुदरत और नेमत के माना में, इसका सबूत पेश करें। अभी मैं गुजारिश करूंगा की बात नहीं करें, जो सवाल आपसे किया जा रहा है वो बात करें। आप मेरी बात होने दीजिए, आप बीच में ना बोलिए प्लीज, अल्लाह के वास्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए शेख साहब ये मुगालता देने की कोशिश कर रहे हैं कि यद अरबी में जो आता है वो हाथ के लिए ही आता है। ये शेख साहब मुगालता देने की कोशिश कर रहे हैं, अरबी में यद जो है बहुत मानने के लिए आता है। पहला माना यद का ये है, फिर आप यहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर यद से आप फिर देखिए, आपसे जो सवाल किया गया है वो आप जवाब दें। आपने दावा किया कि यहाँ पे यद दो लफ्ज, यद का मतलब होता है 2 हाथ, तो 2 हाथ में से आपने क्या दावा किया? एक हाथ से मुराद कुदरत है, एक हाथ से मुराद नेमत है, आपने ये दावा किया। इसकी दलील दीजिए, यहाँ वहां की बात मत कीजिए, इसकी दलील दीजिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी मैं जब बोलूं तो आप बीच में बोल के मुझे टोकते रहेंगे, यानी मेरी बात भी नहीं होने देंगे। आपको मैं कोई भी बात नहीं करने दूंगा ना, जो सवाल किया जाएगा उसका जवाब दीजिए ना। आपने सवाल किया, मैंने जवाब दिया, अब मैं सवाल कर रहा हूं, जो मैं सवाल कर रहा हूं उसका जवाब दीजिए ना। ये क्या बात हो गई? यानी आपकी स्ट्रीम है तो आप मेरी वॉइस को भी म्यूट करेंगे, मुझे बोलने भी नहीं देंगे, ये क्या बात हो गई शेख साहब? भाई कौन नहीं बोलने दे रहा है आपको? आपको यहाँ वहां की बात नहीं करने देंगे। आपने जो सवाल किया है उसका, हमने जो सवाल किया उसका जवाब दीजिए। डिसाइड मत करिए, मैं बात पूरी होने दीजिए। नहीं नहीं, यहाँ वहाँ की बात नहीं है शेख साहब, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आपको लेक्चर और अंदाज़े बयान से कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ दलील पेश करनी है। यहाँ पर तो दलील है तो पेश कर दीजिए ना। आपको क्लियर कट सवाल पूछा गया है, आप दलील दे दीजिए इंशाल्लाह। मैं जब बोलता हूँ आप लोग क्यों बोलते हो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। भाई आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, इतना क्यों कर रहे हो? इतना जितनी बार आपने ये बोले उसकी जगह पे बात बोल देते तो और अच्छा हो जाता था। जब आप ये बात बोल सकते हो तो दलील भी दे सकते हो, अपनी दलील पेश करो ना भाई। हाँ। मैं दलील देने के लिए ही बात शुरू करता हूँ तो आप बीच में आ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि आपको बहुत अच्छा मौका मिला है, चलिए आपकी दलील हम सुनना चाहते हैं। अरबी लफ्ज में यद में शेख साहब ने कहा कि यद का माना हाथ होता है। मैं शेख साहब को कहना चाहता हूँ यद का माना सिर्फ हाथ नहीं होता अरबी लुगात में। यद का माना होता है कुदरत, यद का माना होता है नियामत, यद का माना होता है नुसरत, यद का माना होता है कोनी से लेके तो उंगली तक का हाथ, जो आप नहीं मानते अल्लाह के लिए। आपका माना लुगत में है ही नहीं, जो आप लोग माना मानते तो लुगत में है ही नहीं। दूसरी बात, ये आयत में आप 2 मिनट बाद आओ, एक का जवाब दे देते ना। जी, यानी कि आपने डिक्शनरी से दलील ले आए, डिक्शनरी से दलील लाए हो जो आपको लग रहा है। अभी शेख बताइए, डिक्शनरी वाली की दलील का जायजा दीजिए। नहीं, मेरी बात होने दीजिए पूरी। दूसरी बात ये कि आपने कहा एक बात होगी, दूसरी बात ना, तो दूसरी बात 2 मिनट बाद दीजिए। अभी एक बात का जवाब दीजिए। जी, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि इस आयत में ये बोल रही है, क्या बोलना चाह रहे हैं, इनको बोल लेने दीजिए, नहीं तो बाद में ये बोलेंगे मुझको बोलने नहीं देंगे। आप बोल लीजिए, आपके पास 5 मिनट है, आप बोलिए क्या बोलना चाहिए। दूसरी बात भी बोल। देखिए, दूसरा सवाल ये किया था कि इस आयत में कुदरत माना मुराद है, ये आपके पास क्या दलील है? तो मैंने सबसे पहले अपना मौक़िफ़ सुनाया था आपको, आपने शायद समझा नहीं। मैं कह रहा हूँ कतई तौर पर हम मातरूदिया कतई तौर पर माना नहीं करते। हम कहते हैं, हम इधर माना ज़न्नी तौर पर करते हैं, कुरान के सियाक को देखकर और दूसरी आयत को सामने रख के कहते हैं ये माना ज्यादा बेहतर है। ये मेरा मसलक मैंने आपको पहले ही सुनाया था, शायद आप समझ नहीं पाए या आप जो है समझना नहीं चाहते। शेख साहब ये बहुत ही नाइंसाफी वाली बात है। यानी मैं एक मेरा मसलक बयान कर रहा हूँ कि कुरान के कतई तौर पर हम नहीं जानते, हम दूसरी आयत से माना अखज़ करते हैं और कहते हैं ये हो सकता है, ये ज्यादा बेहतर माना है। हम ये नहीं कह रहे कि हम वही से ये माना बयान करें। हम ये कह रहे हैं अरबी लुगात और सियाक को और दूसरी आयत को देखकर हम इस्तेमाल करते हैं इस आयत का क्या माना हो सकता है ज्यादा बेहतर। जो आप लोग माना करते हैं वो माना तो डिक्शनरी में नहीं है, किधर भी नहीं है वो माना। आप लोग का माना किधर भी नहीं है। फिर मैंने सुने अनाम की जो आयत पेश की थी, आपका माना डिक्शनरी में नहीं है।
جو ہم لوگ معنی بتاتے ہیں وہ معنی ڈکشنری میں نہیں ہے. کونی سے لے کر انگلی، کونی سے لے کر انگلی تک. عبداللہ بھائی میں آپ سے ایک سوال نہیں آپ پہلے تو 5 منٹ ہاتھ کی کیفیت نہیں بیان کرتے ہیں. ہاتھ کی کیفیت ہم کچھ بھی بیان نہیں کرتے ہیں. ہاتھ یہاں تک وہاں تک ہم کچھ نہیں بیان کرتے. آپ کو ہمارا موقف نہیں معلوم ہے. اب آپ سنیے پہلی بات، آپ نے جو کہا نا آپ لوگ ہاتھ یہاں سے وہاں تک نہیں مانتے ہو، ہم ہاتھ کی کیفیت بیان ہی نہیں کرتے. آپ 50 بار یہ بات سن چکے ہوں گے. اور دوسری بات یہ عبداللہ بھائی کہ اگر ہاتھ کی ید کا مین میننگ ہاتھ ہے، آپ اس کا انکار کریں گے؟ ید کا مین میننگ ہاتھ ہے. اگر مین میننگ چھوڑ کر کوئی اور معنی لینی ہوتی تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں بتایا ہوتے. پہلے صحابہ کرام کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آئی؟ سلف کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آئی؟ سوال ہے کہ نہیں؟ آپ بولو. اگر کوئی مین معنی ید کا مین معنی قدرت ہے تو فقط و ایدیہما میں آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ زید بھائی میں نے آپ کو ایک امیج شیئر کی ہے، اس کو ذرا سا لگائیں. سنو ان کی بات ہو گئی، ان کو ذرا سا لگائیں. جو حقیقی ہے وہ آپ مانتے ہی نہیں اللہ کے لیے. ید کا معنی جو لغت میں ہے وہ اللہ کے لیے آپ مانتے ہی نہیں. ید کا معنی کیا ہے آپ کو نہیں پتا. آپ کو معنی ہی نہیں پتا ید کا کیا ہے آج تک. ید کا معنی ہاتھ ہوتا ہے. دلائل آپ کی وہ ہے. اچھا ٹھیک ہے، ابھی آپ کو ید کا معنی پتا ہے نا. ہم نے تو اپنے حساب سے ہم نے ید کا معنی ہاتھ کیا. ہم نے ترجمہ کیا یا ابلیس و مامنا کا انتس جدا لما خلق تو بیدیا. اے ابلیس تجھ کو کس نے منع کیا، روکا کہ تو سجدہ کرے اس کو جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. میں نے تو یہ ترجمہ کیا. ایک منٹ زید بھائی آپ ترجمہ کریں، اس کا کیا ترجمہ ہوتا ہے آپ کے حساب سے؟ ان کو کرنے بول رہے ہیں زید بھائی اس کو ابھی امیج ہٹا دیجیے. زید بھائی امیج ہٹا دیجیے. ہاں ابھی پہلے ان سے ترجمہ کرا لیں ہم کہ یہ ترجمہ کیا کرتے ہیں. آپ کے ترجمے میں سے نے کیا لینا ترجمہ دینا ہے؟ بھائی میں ہم کہہ رہا نے ہوں جو کہا عربی میں ید کا مطلب آپ معنی بتا رہے ہیں نا بھائی. میں نے ترجمہ کر دیا، آپ اپنے معنی کے حساب سے آپ جو معنی ید کا بتا رہے ہیں اس کے حساب سے ترجمہ کریں. آپ اتنے بڑے عالم ہو گئے، آپ کو اتنی بات نہیں سمجھ آتی. جو آپ ید کو کہتے ہیں عربی میں ید کا معنی جو معروف ہے وہ تو آپ مانتے ارے ہی نہیں ہو. بھائی سوال دیکھیے یہی مسئلہ ہے. میں آپ سے کیا سوال کر رہا ہوں؟ میں نے ہمارے ہاں ید کا مطلب ہاتھ ہے، اس کے حساب سے ہم نے ترجمہ کر دیا. آپ کیا ید سے جو بھی مراد ہے اس کے حساب سے اس آیت کا ترجمہ کریں. اللہ تعالیٰ نے آدم اے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنی قدرت اور خاص نعمت سے پیدا کیا. اچھا اب زید بھائی وہ لگائیں، اب وہ امیج لگا دیں. جی ایڈیٹر جی شیخ. یہ آپ کے مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ آسان قرآن ہے. میں پرانے علماء کا بھی ترجمہ لگا سکتا تھا لیکن میں نے سوچا کہ آپ کو جو باحیات عالم ہے ان کا ہی ترجمہ لگائیں. یہ ترجمہ کر رہے ہیں اللہ نے کہا ابلیس جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ید کا ترجمہ ہاتھ سے کر رہے ہیں تو یہ ترجمہ غلط ہے. تو یہ مفتی تقی عثمانی صاحب آپ کے جو ترجمہ کر رہے ہیں یہ ترجمہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ عبداللہ بھائی یہ آپ کا جو استدلال ہے یہ بچہ بھی نہیں کر سکتا ہے شیخ صاحب. دیکھیے ترجمہ جو ہوتا ہے میں نے ترجمہ جو سوال کیا وہ صرف میں لفظی نے جو ترجمہ سوال ہوتا کیا ہے. میں نے جو حقیقی سوال معنی کیا اس کا جواب دیں. یہ ترجمہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں اردو لغات میں بھی ہاتھ کا معنی جو ہوتا ہے قدرت ہوتا ہے، ہاتھ کا معنی نعمت ہوتا ہے. تو یا دو ہاتھوں سے ان کی میں جو مراد وہی ہے. سوال کر رہا ہوں وہ آپ کو بھی جواب پتا ہے. دیجئے. میں جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دیجئے. مفتی صاحب نے یہ جو ترجمہ کیا ہے یہ ترجمہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یعنی آپ اتنے نیچے لیول پہ آگئے شیخ صاحب، آپ کو یہ نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ عربی میں اور ارے میں اردو میں کس لیول پہ بھی آیا ہوں وہ چھوڑیے، میں کس لیول پہ آیا ہوں. میں صرف آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں مفتی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ مفتی صاحب کی مراد وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں. مفتی صاحب اب دیکھیے آپ یہاں میں کیوں بھاگ رہے ہیں بھائی؟ میں تو چھوٹا سا سوال کر رہا ہوں آسان سا، ایک جملے میں آپ کو جواب دینا ہے. مفتی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ایک ترجمہ آپ نے کیا ایک مفتی صاحب نے کیا. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ مفتی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ مفتی صاحب نے جو ترجمہ کیا وہ لفظی کیا ہے لیکن ان کی معنی وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں. صحیح ہے ترجمہ نا؟ یعنی اگر اس کی معنی وہ مراد لے رہے جو میں لے رہا ہوں اور وہ وہی لیتے ہیں. ترجمہ صحیح ہے کہ نہیں ہے یہ پوچھ رہا ہوں بھائی. میں آپ کو اچھا ایک سیکنڈ رکے، میں آپ کو مثال ید کا دیتا ہوں. ترجمہ ہاتھ سے کیا جا سکتا ہے نا، اس کا مطلب مثال دیتا ہوں. یعنی ہم جو ترجمہ کر رہے تھے وہ غلط نہیں تھا نا. ایک سیکنڈ شیخ صاحب، کل شیء ہالک الا وجہہ. آپ کوئی بھی ترجمے کی بھائی آپ کتاب یہاں وہاں کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آپ بول رہے ہیں کہ ید کا ترجمہ ہاتھ سے کیا جا سکتا ہے نا. ہم جو ترجمہ کر رہے تھے وہ غلط نہیں تھا نا.
میں آپ کو مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں, سنیے, آپ مجھے بولنے دیجیے. ارے بھائی میں جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دیجیے, ٹائم مت ضائع کیجیے, آپ اکیلے لسنر نہیں ہیں اور بھی لوگ بیچ میں ہیں. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ مفتی صاحب نے جو ترجمہ کیا وہ صحیح ہے نا؟ ید سے مراد انہوں نے ید کا ترجمہ ہاتھ سے کیا ہے تو ترجمہ صحیح ہے نا؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کل شیء حالق الا وجہ کا ترجمہ کریے آپ. میں اب آپ جو سوال میں کر رہا ہوں اس کا جواب دیجیے پہلے, کہ جو مفتی صاحب نے ترجمہ کیا ہے ہاتھ سے اس کا ترجمہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ آپ کے سوال کا ہی جواب ہے شیخ صاحب, سوال کا جواب سوال سے ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے. نہیں, میں کہہ رہا سوال کا جواب یہ, میں صرف اتنا سوال کر رہا ہوں کہ یہ جو ترجمہ مفتی صاحب نے کیا ہے, آپ نے ایک ترجمہ کیا کہ ہم نے آدم کو اپنی نعمت اور اپنی قدرت سے پیدا کیا. مفتی صاحب ترجمہ کر رہے ہیں کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا, تو آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا, ید کا ترجمہ ہاتھوں سے کرنا صحیح ہے نا؟ شیخ صاحب اگر آپ مجھے موقع دے, کیونکہ آپ بیچ میں بول رہے ہیں, میری بات نہیں دے آپ کو رہے. کئی بار موقع ملا. دیکھو آپ بھائی, میرے سوال کا جواب دیں گے تو میں بیچ میں نہیں بولوں گا نا. آپ یہاں وہاں جائیں گے تو میں روکوں گا آپ کو یہاں وہاں جانے سے. یہاں بیٹھا ہوں تو میری ذمہ داری کی آپ کو ایک موضوع پہ بات پہ گفتگو رکھوں, یہاں وہاں نہ جانے دوں آپ کو. بہرحال یہ تو اب وہ سمجھ میں آ گیا لوگوں کو, میں نے آپ کے حساب سے پیش کر دیا. آپ نے کہا کہ خلقت بیدیا کا ترجمہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک اپنی قدرت اور نعمت سے پیدا کیا. اب ہم آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ قدرت اور نعمت سے پیدا کیا, قدرت اور خاص نعمت سے پیدا کیا, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے بسم کہ اللہ یدیا کا الرحمن مطلب قدرت اور نعمت ہے؟ یہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے؟ بسم اللہ یہاں الرحمن وہاں مت الرحیم. جائیے گا, جو سوال ہو رہا ہے وہی جواب دیجیے گا. جی بتا رہا ہوں شیخ. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا, اس کی مراد ہے نعمت اور قدرت. یعنی ہاتھوں ہاتھ سے نہیں ہے بنایا نا, کہ نہیں بنایا؟ آپ یہ نعمت قدرت, میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں مراد کیا ہے, میں پوچھ رہا ہوں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا یا نہیں بنایا؟ وہ لفظی ترجمہ ہے نا شیخ صاحب, معنی پہ بات کرے. مطلب ہاتھ کا انکار کرتے ہو نا. دیکھو سیدھی ہاتھ کا سیدھی بات انکار بولو کر نا. رہے ہیں آپ نا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں ہیں. ہاں حقیقی طور پر ہاتھ نہیں ہے, بالکل انکار ہاں, اللہ کرتے ہیں. تعالیٰ کے کا انکار ہاتھ کر نہیں رہے ہے, بس یہی بات ہے. ہو. یہ سیدھی یہی سیدھی تو وہ بات چیز ہے جس کا ہم رد کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے لیے ہاتھ ثابت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے لیے دو ہاتھ ثابت کر رہے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حضرت آدم کو اللہ نے اپنے دو ہاتھوں سے بنایا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا حضرت آدم علیہ السلام کو ہاتھوں سے نہیں بنایا. تو آپ تو قرآن کی واضح آیت کا انکار کر رہے ہیں. یعنی آپ کا تعویل تو آپ معنی, بعد میں کر رہے ہیں, تعویل آپ بعد میں کر رہے ہیں, دوسرا معنی بعد میں پہنا رہے ہیں. جو پہلا ظاہری معنی ہے اس معنی کا آپ انکار کر رہے ہیں قرآن مجید کے. میں کہہ رہا ہوں شیخ صاحب, آپ کا اخذ کیا ہوا معنی قرآن بن جا رہا ہے آج. انا للہ و ید انا کا الیہ مطلب راجعون. ہاتھ ہوتا ہے, میرا اخذ کیا ہوا معنی نہیں. کیا اللہ کے نبی نے یہاں پر کہا قرآن مجید کے اندر کی ید سے مراد نعمت اور قدرت ہے؟ کیا اللہ کے رسول نے کہی یہ بات؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ظاہر ہاتھ کیا مراد ہے. صحابہ نے کہی یہ بات؟ کیا صحابہ نے یہ بات کہی؟ اللہ کے رسول نے یہ بات کہی کہ میں یہاں پر ید آئے گا تو اس سے مراد ہاتھ اور نہیں ہوگا؟ یہ اللہ کے رسول یا صحابہ نے بات کہی کسی نے کہ کیا شاید میں صحابہ ید نے سے مراد ہاتھ نہیں ہے؟ ظاہر ہاتھ مراد ہے, صحابہ نے یہ بات کی؟ اب ظاہر سی بات ہے, اگر آپ کو دلیل دے دوں تو میں صحابہ نے بات کی ہے تو صحابہ نے یہ بولا ہو کہ ہاتھ سے مراد مطلب ظاہر ہاتھ ہے. صحابہ صحابہ نے یہ کہا ہے کہ ہر لفظ کا ظاہری معنی ہی مراد ہوتا ہے. ظاہری معنی مراد لینے کے لیے دلیل نہیں دینی پڑتی. تعویل کر کے جو معنی مراد لیتے ہیں اس کے لیے دلیل دینی پڑتی ہے. ہم کو کوئی دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت آدم کو اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. ہم یہ مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. کیسا ہاتھ ہے؟ جیسا اس کے شایان شان ہے, جیسا اس نے بنایا اس کے شایان شان ہے. ہم ہاتھ کا انکار نہیں کرتے. ہاتھ کا جو ہر لفظ کا ظاہری معنی ہی مراد ہوتا ہے. جب میں کہوں گا ہاتھ تو ہاتھ سے مراد ہاتھ ہی ہوگا. جب میں ہاتھ کہوں گا تو آپ کے ذہن میں قدرت طاقت نہیں آئے گی, نعمت نہیں آئے گی. جب ہاتھ کہا جائے گا تو اس سے ہاتھ مراد ہوگا. جب آپ کہیں گے کہ ہاتھ سے مراد قدرت اور نعمت ہے تو جو کہے گا قدرت اور نعمت ہے اس کو دلیل دینی پڑے گی. ہم تو نفس کو اس کے ظاہری اصلی معنی پر باقی رکھے ہوئے ہیں, تو ہم کو الگ سے کسی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, دلیل آپ دینے کی تو ضرورت اس کو ہے جو تعویل کر رہا ہے. دلیل دینے کی ضرورت اس کو ہے جو ظاہری معنی کا انکار کر کے تعویل کر رہا ہے. جو تعویل نہیں کر رہا وہ تو لفظ اس کو اصلی معنی میں. کل کو آپ بولیں گے فقطعوا ایدیہما سے مراد یہ ہے کہ ہاتھ نہ کرو, مطلب ان کی قدرت ختم کر دو, ان کی طاقت ختم کر دو. یہاں پہ تسنیہ کا لفظ آیا ہے. تسنیہ کا لفظ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ دلالت کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ ثابت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتایا نبی اللہ رب العالمین آسمان کو اپنے ہاتھوں میں لپیٹ لے گا. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں میں لپیٹے گا کہ نہیں لپیٹے گا قیامت کی دن اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو قدرت میں لپیٹے گا, نعمت میں لپیٹے گا آسمانوں کو. یعنی آپ کیا 5 مراد منٹ ہے بولیں سے؟ گے, ابھی بیچ میں ہاں بولیں گے تو آپ. پوچھ,
हाँ बोलिए, मैं सवाल कर रहा हूँ, आप जवाब दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख साहब ने कहा कि जाहिर माना लेने के लिए दलील नहीं लगती। मैं कह रहा हूँ आप जाहिर माना के मुनकिर है, आप जाहिर माना के मुनकिर है, आप अल्लाह के लिए जाहिर माना लेते ही नहीं है, अच्छा आप जाहिर माना के लिए मुनकिर है। आप मुझे बताएं कि जाहिर माना यद अरबी में क्या है। अच्छा, मैं ये स्क्रीन से 1 मिनट हटा देता हूँ। इसके बारे में जो स्क्रीन पे तर्जुमा लिखा है, आप यस या नो क्यों नहीं बोल रहे हो? हाँ बोलो या ना बोलो, ये तर्जुमा सही गलत है पहले खत्म कर दो। मैं स्क्रीन से हटा दूं एक बार, काफी देर तक सिर्फ जवाब के लिए रखा हूं आपके। हाँ और हाँ या ना बोल दो, मैं खत्म कर दूंगा। बोलो हाँ ये गलती की है उनको। पहले आपको मुझसे क्यों, देखो क्या होता है, नहीं होता है घुमा फिरा के बात करने वाला इंसान, एक होता है सीधी सीधी बात, आपकी जुबान में या तो हाँ निकले या तो ना निकले। शेख साहब आप बीच में क्यों आ रहे? मेरी बात हो ही नहीं रही, आप बीच में आ जाते हो। ये आप कितनी बोलो, कौन नहीं बोल रहा है? तुम आप जवाब ही नहीं दे रहे हो ना, आप यहाँ वहां भागोगे तो सवाल किया जाएगा। अगर आप अच्छा बोल दो ना, अभी भी आपको है ना ये बोलने की फुर्सत है आपके पास कि आप बीच में आ रहे हो, ये नहीं बोल सकते हाँ या ना, उससे शॉर्ट है। चलो एक बार खत्म करो ना, चोर मर्द हो या औरत हो, हाथ काट दो, क्यों जवाब नहीं दे रहे हो? 3 बार माइक कर चुका हूं, या बोलो मुझे मालूम नहीं है, तो हम आपको वक्त देंगे अगली बार आना मालूम करके कि चोर का हाथ काट दो या चोर की ताकत काट दो। क्या मतलब है? चोर का हाथ काटो या चोर की ताकत काटो, क्या मतलब है? मैं जवाब देता हूँ, आपको बात करते अब एक ईमानदार इंसान क्लियर कट बोल डाले कि नहीं ये गलत है, जो आपका बिलीफ है, अकीदा है, उस हिसाब से जाओ। अच्छा आपने कहा कि हाथ का इनकार आप कर रहे हो, उसकी कोई दलील आपने नहीं दिया कि हाथ का इनकार कर रहे हो हाथ, और आप कह रहे हो हाथ मेन माना कुव्वत है, और कुव्वत खुद अरबी लफ्ज है। भाई कुव्वत दिया होता तो हम लोग थोड़ी बात बोलते कि मैंने अपनी कुव्वत से बनाया। यहाँ पे यद दिया है और यद की का इनकार कर रहे हैं आप वाज़े तौर पर। अल्लाह की कुरान की आयत है, इसलिए इनकार कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि हाथ कैसे हो सकता है अल्लाह का। हम कहते हैं हाथ अल्लाह ताला का है, खुद अल्लाह ने अपने ताल्लुक से जो कहा, हम कौन होते इनकार करने वाले? हम कौन होते इनकार करने वाले? हाँ ये है कि लैसा कमिस्लिही शै, उसके जैसा कोई नहीं। तो भाई अब्दुल्ला भाई बहुत सारी बातें वाज़े हैं। अब एक आखिरी बात आप बोल दो, क्योंकि हमारी ऑडियंस थोड़ा फील कर रही है कि आप एक स्टबन तरीके से कर रहे हो। चलो लास्ट बात, अभी एक बात बोल दो, आपका लास्ट एक सवाल बोल दो और फिर खत्म करते हैं। कंटिन्यू भाई कुरान मजीद नहीं, मेरा सवाल अभी बाकी है ना। कुरान मजीद में सूरतुल ज़ुमर है, आयत नंबर 68 है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरी वल अर्ज़ु जमीअन क़ब्ज़तहु यौमल क़ियामती वस समावातु मतवियातुम बियमीनी। कुरान की आयत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरी, तुमने अल्लाह ताला की कदर नहीं की जैसा कि अल्लाह की कदर थी। क़यामत के दिन अल्लाह ताला ज़मीन वल अर्ज़ु जमीअन क़ब्ज़तहु यौमल क़ियामती, अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन जमीन को अपने कब्जे में लेगा। वस्समावातु मत्वियातुम बियमीनी, और आसमान उसके दाएं हाथ में लपेटे हुए होंगे। यहाँ पर भी यमीन का लफ्ज आया है। आप ये बताइए अल्लाह ताला आसमानों को अपने हाथों में लपेटेगा कि नहीं लपेटेगा, कि कुदरत में लपेटेगा मुराद है इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देख रहे हैं। आप देखिए, मैंने एक मिनट में थोड़ा सा वजाहत कर दूं। हमने पहले भी ये कहा कि यद का लफ्ज अपने हकीकी मानों में आता है, जाहिरी मानों में आया है, और हमको उसकी कोई दलील देने की जरूरत नहीं है। पर अब हमसे दलील मांग रहे हैं तो हम दलील भी दे रहे हैं कि यमीन अल्लाह ताला का है, अल्लाह ताला के हाथ साबित है, और उसकी एक दलील हम ये और आपको दे रहे हैं कि अल्लाह ताला के लिए हाथ साबित है। आपने जो नेमत और कुदरत है उसके भी दलील नहीं दी है, उसको हम एक साइड में रख रहे हैं। यहाँ पर एक दूसरी आयत भी हमने पेश कर दी कि अल्लाह ताला के हाथ है, उसका सबूत एक दूसरी आयत से भी मिलता है। अब आप ये बताएं, अल्लाह ताला क़यामत के दिन अगर कुदरत मुराद है तो कुदरत में लपेटेगा या जमीनों आसमान को अपने हाथ में लपेटेगा? यानी आप ये लेक्चर देने आए, 10 मिनट हो गए, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अभी मेरी बात करता हूँ, सुनिए। अगर आप बहस करने आए तो मुझे भी बोलने दीजिए। बीच में 20 मिनट 10 मिनट आप बोलते हैं, फिर मुझे 1 मिनट भी नहीं देते हो। जवाब तो सीधा जवाब, सवाल पूछे जवाब चाहिए, एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं चाहिए, जवाब। आप क्यों बीच में आ रहे हैं? आप क्यों बीच में आ रहे हैं? मुझे बोलने दीजिए ना। आप जवाब नहीं दे रहे हो ना, आप दूसरे टॉपिक से अगर बोलना चाहते हो आगे बात करेंगे। अभी सवाल पूछे ना, अब आप जवाब दो उसका। यानी आप 10 मिनट सवाल करेंगे, मुझे जवाब देने के लिए मौका ही नहीं देते। जवाब देंगे तो आपको अच्छा दे देंगे, 2 मिनट मौका दीजिए, 2 मिनट इनको मौका दीजिए। ठीक है, आप बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात मैंने ये कहा था कि जाहिर माना आप लोग मानते ही नहीं। आप लोग जाहिर माना, सुनिए मेरी मेरी बात। आप लोग जाहिर माना के मुनकिर है। अरबी में जाहिर माना जो हाथ का है, कोनी से लेकर उंगली तक का, आप लोग इस माना के मुनकिर है। आप लोग को माना ही नहीं पता है जाहिर क्या। आप लोग मुगालता दे रहे हैं जाहिर माना। अरबी में हाथ का माना क्या होता है, उर्दू में हाथ का माना क्या होता है? जो बोले आप जाहिर माना है हाथ का, उर्दू डिक्शनरी उठाए, उर्दू डिक्शनरी में हाथ का जाहिर माना यही है जो अरबी में है यद का माना। तो इस माने के हम मुनकिर है। बिल्कुल हम अल्लाह के लिए इस तरह का हाथ नहीं मानते। जो हकीकी माना ये है लुगात में, हम उसको नहीं मानते। आप लोग तो माना ही नहीं
معنی بیان کیے ابھی تک کہ ہاتھ کا معنی حقیقی ہے کہ آپ کہہ رہے حقیقی حقیقی، لیکن آپ لوگ حقیقی معنی مانتے ہی نہیں. جو قرآن میں ید کے الفاظ ہیں ہم اس کے نہیں منکر ہے. قرآن میں ید کے جو الفاظ ہیں میں نے آپ کو 2 ٹوک جواب دیا کہ انعام کے لیے بھی آیا ہے، چوپایوں کے لیے بھی آیا ہے ید کا معنی کیا ہے. اسی طرح سے بہت ساری آیت ہے جس میں پھر ید کا وہی معنی بات آپ بالکل. دوہرا رہے ہیں، آپ پھر سے وہی بات دوہرا رہے ہیں جو آپ سے سوال کیا اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں. پھر آپ بولتے ہیں کہ آپ کو بولنے نہیں دیا جاتا ہے. قرآن کی آیت میں کہ اللہ تعالیٰ آسمان کو اپنے ہاتھوں میں لپیٹ لے گا، آپ اس کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے. آپ اپنی یعنی بات دہرائیے نہیں، یہاں پہ آپ کو تقریر کرنے کے لیے اسٹیج نہیں لگایا گیا. جو سوال کیا گیا اس کا جواب دیجیے. آپ سے یہ آپ سوال کی کیا گیا، آپ کہہ رہے ہیں ید سے مراد نعمت ہے قدرت ہے. میں 10 بار سوال کیا آپ سے کہ کیا رسول اللہ نے کہا کہ ید سے مراد نعمت اور قدرت ہے؟ آپ نے جواب نہیں دیا. میں نے آپ سے پوچھا کہ صحابہ نے کہا کہ ید سے مراد نعمت اور قدرت ہے؟ آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. اب میں دوسری آیت بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹے گا کہ نہیں اپنے ہاتھوں میں، اس کا بھی آپ کو جواب نہیں دے رہے. دیکھیے تو جو عربی میں سوال جو کیا جا رہا ہے اس کا جواب دیجیے. یا آپ دیکھیں آپ کو اپنا عقیدہ پھیلانا ہے، اپنا یوٹیوب چینل بنا کر کے وہاں اپنا عقیدہ پھیلائیے. ہم نے یہ اسٹیج آپ کو آپ کا عقیدہ پھیلانے کے لیے نہیں فراہم کیا ہے، سوال جواب کے لیے فراہم کیا ہے. تو آپ جو سوال کریں گے، ہم جو آپ نے سوال کیا حضرت سورہ انعام اور حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق، میں نے 3 جواب دیے اس کے کہ دونوں آیتوں میں 3 فرق ہے. لہٰذا اس کو حضرت آدم علیہ السلام کو ویسا ہی پیدا کیا جیسے جانور کو پیدا کیا. جو آپ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ آپ ثابت نہیں کر پائے. میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر ایدی کا لفظ جمع آیا ہے، حضرت آدم کے لیے تثنیہ آیا ہے. وہاں پہ خلقہ کے بعد با صلہ آیا ہے، یہاں پر خلقہ کے بعد صلہ نہیں آیا ہے. وہاں سیاق میں یہ بات واضح ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خصوصیت بیان ہو رہی ہے کہ حضرت آدم کو ایک خصوصی طرح سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، جو کہ سورہ انعام میں سورہ انعام کے بارے میں جو آئے تھے اس میں سورہ یاسین میں وہ یہ بات بیان نہیں ہو رہی. میں نے آپ کو اس کا جواب دے دیا، پھر بھی آپ دوبارہ وہ بات دہرا رہے ہیں اور میں جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں. پھر آپ بولتے ہیں کہ مجھے ٹائم نہیں دیا گیا. آپ اپنی کئی بار دہرا رہے ہیں، ہمارے سوال کا جواب نہیں دے رہے ہیں، پھر بولتے ٹائم نہیں دیا گیا. تو کیوں ٹائم دیں گے بھائی آپ کو جب آپ جواب نہیں دے رہے ہیں؟ تو یعنی 3 منٹ کا وقت آفس سے میرا پڑتا ہے. بسم اللہ الرحمن ختم الرحیم. سنیے نہیں، بس آپ سے بات ہو گئی. آپ کا جتنی حقیقت تھی وہ لوگوں کے سامنے واضح. جزاکم اللہ خیرہ. ابھی اور کوئی احباب ان سے بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. نہیں دیں گے، میں یہ نے کیا ان بات کے ہو اوپر گئی؟ آپ جتنی اپنی حجت بات قائم رکھتے کرنے ہیں. کی، بس بارک اللہ فیکم. میں نے اپنی بات رکھ آپ دی، آپ اپنی بات رکھنے سے قاصر رہے. تو کیا یہ پورا اسٹریم آپ کے لیے نہیں ہے؟ آپ سے ہم نے سوال جواب کیا، آپ کے سوالوں کا جواب دے دیا گیا. ہم نے سوال کیا، آپ اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں، آپ اپنی بات دہرا رہے ہیں. اس کا حجتی کے لیے اسٹیج نہیں ہے. اگر آپ سے سوال نہیں، کیا گیا جو سوال ہے اس کا آپ جواب آپ جواب نے دیں تو کافی. آپ میرے سوال آپ نے جواب نہیں دے رہے. ہمیں پوچھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں میرے کہہ رہا ہے سوال کہ وہ کا آپ آسمانوں کو لپیٹ لے گا نہیں اپنے دیا ہاتھوں میں. یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان کو لپیٹے گا کہ نہیں اپنے ہاتھ میں؟ ہے. آپ ایک آیت پہ بات ختم نہیں کرتے، دوسری آیت چھوڑ دیتے. آپ ایک آیت پہ تو بات ختم کریں اس پہ. میں آپ مجھے جواب ہی نہیں آپ دینے مجھ دیتے. سے آپ 20 پوچھ منٹ رہے ہیں نا، بولتے رہتے اور آپ پھر نے بولتے میرے کہا کو کہ موقع دے ہم دیں. عیدی کا معنی کا انکار کرتے ہیں. آپ ہم کو ہم پر الزام لگا رہے کہ ہم ید کے حقیقی معنی کا انکار کرتے ہیں. تو ہم نے حقیقی معنی کی ایک اور دلیل آپ کو دے دی. ہم نے پہلے کہا کہ حقیقی معنی مراد لینے کے لیے الگ سے ہم کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو بھی لفظ آئے گا اس کا ظاہری معنی حقیقی معنی ہی مراد ہوگا. آپ جو ید آپ کی حقیقی تعریف کر معنی رہے ہیں وہ ید کی تعریف نہیں کر رہے، وہ انسان کے ید کی تعریف کر رہے ہیں. انسان کے ید کی. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ انسان کے ہاتھ کی طرح نہیں ہے. اللہ کا ہاتھ ہے. صحابہ کرام کو پتا تھا کہ ہاتھ کیسا ہوتا ہے. اس کی مزید تفصیل میں آپ جائیں گے تو وہ تکلیف ہو جائے گی. تو ہم اللہ تعالیٰ کی کیفیت بیان نہیں کرتے. جتنا لفظ اللہ تعالیٰ کے، ہم کو کیا پتا کونی، اللہ تعالیٰ کے لیے کونی کا لفظ نہیں آیا، ہاتھ کا لفظ آیا. ہاتھ ہم مراد لیتے ہیں. کونی ہے کہ نہیں اللہ رب العالمین بہتر جانے. ہم نہیں جانتے کونی کا لفظ نہیں آیا ہے. تو ہم کیوں کہیں کہ کونی اور انگلی مراد ہوتی؟ انگلی کا لفظ آیا اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہم انگلیاں مراد لیتے ہیں. انگلی کا لفظ آیا کہ نہیں حدیث میں اللہ تعالیٰ کے لیے؟ پتا ہے نا آپ کو کہ انگلی کا لفظ آیا ہے. ہو گئی آپ کی بات، لیکچر ہو گیا آپ کا. بسم بھائی تو اللہ میں لیکچر الرحمن. دے رہا ہوں، میں سوال کر رہا ہوں، میں لیکچر نہیں دے رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں. آپ سوال کے بسم جواب میں اللہ. جواب نہیں دیتے ہیں، آپ لیکچر شروع کر دیتے ہیں. میں سوال کر رہا ہوں آپ سے. انگلی کا بھائی لفظ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت آیا ہے نا؟ 15 منٹ آپ نے لیکچر دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، سنیے. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں آپ حقیقی معنی مراد لیتے ہیں، لیکن ہاں آپ کیا کہتے ہیں جو معنی مشہور ہے وہ معنی مراد لیتے ہیں. اب معنی کیا مشہور ہے وہ تو سب جانتے ہیں. معنی جو مشہور ہے وہ تو کونی سے لے کے انگلی تک کا یہی مشہور ہے. آپ کے نزدیک کون سا نہیں الگ سے مشہور معنی آ گیا ابھی؟ نہیں، آپ ید کے کا نزدیک مطلب ہاتھ کون ہوتا سا ہے. معنی ہے؟ ہاتھ. یعنی اللہ جو تعالیٰ مفتی کے لیے تقی آپ کے عثمانی نے جو مشہور ترجمہ کیا ہے، بھائی مفتی تقی عثمانی نے بھی ہاتھ ترجمہ کیا ہے، وہی ہاتھ مراد ہے ہمارا. ارے یار اردو لغات میں بھی ہاتھ کے بہت معنی آتے ہیں نا. ایک تو معنی یہی اردو آتا لغت ہے. سے قرآن سمجھیں گے؟ ہاں اردو لغت سے ہم قرآن سمجھیں گے؟ کون سی لغات سے سمجھتے ہیں آپ قرآن؟ ید کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ. صحابہ کرام نے ید سے مراد ہاتھ لیا ہے، ہاتھ مراد ہوتا ہے. ہاتھ جو کون سی قرآن لغت سے اردو معنی کرتے لغت ہیں میں آپ؟ آیا ہے، اردو لغت میں جو مراد آیا ہے کون سی؟ وہ انسان کا ہاتھ ہے. انسان کا ہاتھ ہوتا ہے. دنیا میں ایسی بھی مخلوقات ہو سکتی جن کی کونی نہ تو ان کے ہاتھ کو ہاتھ نہیں کہیں ہاں گے.
دنیا میں کوئی ایسی مخلوق ہو جس کی کوہنی نہ ہو تو اس کے ہاتھ کو ہاتھ نہیں کہیں گے. آپ کون آپ سے میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ آپ کہہ رہے ہیں کوہنی سے انگلی تک کو ہاتھ کہتے ہیں. ایک منٹ، یہ اردو لغت سے سمجھ رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کوہنی سے انگلی تک کے جو ہوتا ہے اس کو ہاتھ کہا جاتا ہے. تو دنیا میں اگر کوئی مخلوق ایسی ہو جس کی کوہنی نہ ہو تو اس کے ہاتھ کو ہاتھ نہیں کہیں گے. کوہنی ہونا ہاتھ ہونے کے لیے لازم ہے. اب دیکھو، اب جواب نہیں دے رہے، پھر بولیں گے مجھے بولنے نہیں دیا ہاتھ کا جاتا ہے. معنی کیا ہے؟ کوہنی ہونا ہاتھ ہونے کے لیے لازم ہے. پھر اب جواب نہیں دیتے، میری آواز نہیں بولنے نہیں دیا جا رہا ہے. میں کیا بول رہا ہوں؟ ہاتھ بول کسی چیز کو ہاتھ بولنے کے لیے اس کا کوہنی ہونا لازم ہے. کوہنی ہوگا تبھی ہاتھ کہا جائے گا، ورنہ ہاتھ نہیں کہا جائے گا. اردو لغت سے ہی آپ سمجھ رہے ہیں نا، تو آپ ہی کی زبان میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر کسی چیز کی کوہنی نہ ہو تو اس کو ہاتھ نہیں کہا جائے گا. بھائی 5 بار سوال کرتے ہیں، مجھے جواب تو دے دیجیے بھائی. 5 بار سوال کی سوال کا جواب دو نا. سوال کا دو جواب دو، خاموشوں میں دو جواب. کسی چیز کی اگر کوہنی نہ ہو تو کیا اس کو ہاتھ نہیں کہا جائے گا؟ کیا ہاتھ ہونے کے لیے کوہنی ہونا لازم ہے؟ دو جواب دے رہا ہوں. دیکھیے عبداللہ بھائی اور سرفراز بھائی، آپ دونوں گفتگو کر رہے ہیں، ہم لوگ نہیں بولتے. لیکن یہ جو میں بہت ساری باتیں آپ کی سن کے پریشان ہو گیا. آپ یہ دیر سے ہاتھ کی تعریف کر رہے ہیں کہ مطلب ہاتھ کی یہ تعریف ہے. اگر ہاتھ کی یہی تعریف مان لی جائے تو پھر جو سراقہ بن مالک کا جو کیا نام سے گھٹنا، اس کے جانور کا، اس کے گھوڑے کا جو پیر دھسا تھا، اس میں جو ید کے لفظ ہیں، تو اب کیا اس کے ہاتھ میں انگلی تھی کیا؟ اس کے ہاتھ میں کوہنی تھی کیا؟ یا جو اونٹ کے لیے جو ہے ذکر ہے تو اس کے ہاتھ میں کیا کوہنی ہے، کیا انگلی ہے؟ تو آپ جو ید کا یہ معنی بیان کر رہے ہیں کہ نہیں سامان بھائی، وہ آپ تو انہوں نے کھول دیا. میں ان کو سوال کا جواب دینے دیجیے. اگر کوہنی نہ ہو تو کیا ہاتھ نہیں کہا جائے گا؟ وہ آپ نے کھول دیا ہے. تو میں پوچھنے والا تھا بعد میں، اگر کیا کوہنی ہونا ہاتھ ہونے کا لازمہ ہے کہ بغیر اگر کسی کی کوہنی نہ ہو تو اس کا ہاتھ نہیں ہوگا؟ مطلب صرف ان کو جواب دینے دیجیے. شعبان میں ان کو جواب دینے دیجیے. ہاں میں جواب دے رہا ہوں. دیکھیں، لغت میں کوئی بھی لغت اٹھائی، انہوں نے کہا اللہ کے لیے مشہور معنی جو ظاہر ہے وہ ہے. اب کون سی بھی لغت اٹھائے جو مشہور ظاہر معنی ہے ید کا، ایک ہوتا ہے کونی سے لے کر انگلی تک، دوسرا ہوتا ہے کہ ایک جسم کا حصہ جس سے کام کیا جائے، جس سے کچھ چیز کی جائے، جسم کا حصہ، یہی مشہور معنی ہے. آپ یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں جو ید آیا ہے اس کا حقیقی معنی ہے. کون سی بھی لغات لے لے، عربی لے لے، اردو لے لے، کوئی بھی لغات لے لے، اس کا ظاہر معنی یہی آیا ہے کہ ایک جو ہے جز ہے، ایک جز ہے جو جسم رکھتا ہے، اور اس کے ذریعے سے کچھ کام کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے کچھ پکڑا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے کچھ کیا جاتا ہے. یہ معنی مراد ہے. اور وہ ایک یہ حقیقی معنی انسانوں کے ہاتھ کا ہے، اللہ کے ہاتھ کا نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف ید کی اضافت ہوگی تو اللہ کے شایع نشان ہوگی. جب مخلوق کی طرف ید کی اضافت ہوگی تو مخلوق کے شایع نشان ہوگی. آپ جو ید کا معنی بیان کر رہے ہیں وہ انسانوں کے ہاتھ کا معنی بیان کر رہے ہیں. لیکن ید کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی تو ہم کہتے ہیں ید اللہ کا ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، جیسا اس کے شایع نشان ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جسم ہوگا، حصہ ہوگا، کوہنی ہوگی، یہ سارے معنی یہ انسانوں کے ہاتھ کے بارے میں ہے، مخلوق کے ہاتھ کے بارے میں ہے. اللہ کا ہاتھ مخلوق کے ہاتھ کی طرح نہیں ہے. لہٰذا ہاتھ کی نسبت جب اللہ کی طرف کی جائے گی تو وہ اللہ کے شایع نشان ہوگی. آپ جو معنی بیان کر رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ کا معنی غلط ہے. آپ مخلوق کے ہاتھ کا معنی بیان کر رہے ہیں. اردو لغت جو آپ دیکھ کر کے کہہ رہے ہیں، لغت لکھنے والے نے مخلوق کے ہاتھ کے حساب سے وہ معنی لکھا ہے، اللہ کے ہاتھ کے حساب سے معنی نہیں لکھا ہے. اللہ کا ہاتھ ہے جیسا اس کے شایع نشان ہے. برہا معاملہ کام کرنے کا تو ہم تو کہہ رہے ہیں نا، ید اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا قیامت کے دن، جس پہ وہ آسمانوں کو لپیٹے گا. ہم کہہ تو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا ہاتھ سے اپنے. ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ایسا ہے جس سے وہ کچھ نہیں کرتا ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ حضرت آدم اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے جس نے حضرت آدم کو پیدا کیا. تو جو معنی مراد لے رہے ہیں وہی تو ہم بھی مراد لے رہے ہیں. ہم کہاں اس کا انکار کر رہے ہیں؟ ہم تو کہہ رہے ہیں اللہ کا ہاتھ ہے جس نے حضرت آدم کو اس نے پیدا کیا. شیخ صاحب آپ کو شاید ایک مس کنسپشن ہو رہی ہے. جس سے کچھ کیا جائے یہی بول رہے ہیں آپ نا. تو ہم تو کہہ رہے ہیں ید اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے جس سے حضرت آدم کو اس نے پیدا کیا. تو ہم کہاں انکار کر رہے ہیں اس معنی کا؟ آپ تو خود تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم اس کے ید کا حقیقی معنی مراد لیتے ہیں. اب آپ نے خود ہی اس کو ثبوت دلیل دے دی اس کی. شاید آپ کو مس کنسپشن ہو رہا ہے شیخ صاحب. دیکھیے آپ سمجھ نہیں رہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں ید کا حقیقی معنی جو مشہور معنی ہے، آپ یہ کہتے ہیں ید کا حقیقی معنی ہے جو مشہور معنی ہے. اب ید کا حقیقی مشہور معنی تو یہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. تو ہم بھی تو وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ید اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، اور دوسرے بھی کام اللہ تعالیٰ اس سے کرتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس ہاتھ میں آسمان کو لپیٹ لے گا. تو یہی ہم بھی تو وہ معنی مراد لے رہے ہیں جو آپ جو ہم معنی مراد کر رہے ہیں.
نہیں ہم نہیں کہاں اس کا یہ انکار کر رہے ہیں؟ مشہور معنی جو ہے یہ ہے عربی میں کہ ایک جز ہوتا ہے جسم کا جس سے کچھ کیا جاتا ہے، تو آپ یہ معنی اللہ کے لیے کرتے ہیں؟ ہم جو لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال نہیں کیا ہم اس کے لیے استعمال نہیں کرتے، جز کا لفظ استعمال نہیں کرتے، جسم کا لفظ استعمال نہیں کرتے، اس لیے ہم صفت کا استعمال کر رہے ہیں جو اللہ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، ید اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ دیکھیے آپ جز سے کیا مراد لے رہے ہیں ہم کو نہیں پتا، آپ جسم سے کیا مراد لے رہے ہیں ہم کو نہیں پتا، ہم وہی لفظ استعمال کریں گے اللہ کے لیے جو اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے، نہ ہم اس لفظ کا انکار کریں گے نہ اس کی تعویل کریں گے۔ آپ انکار بھی کر رہے ہیں، آپ تعویل بھی کر رہے ہیں، ہم نہ انکار کر رہے ہیں نہ تعویل کر رہے ہیں۔ جز کا لفظ استعمال نہیں کریں گے کیونکہ اللہ نے وہ اپنے لیے استعمال نہیں کیا، جسم کا لفظ استعمال نہیں کریں گے کیونکہ اللہ نے وہ اپنے لیے استعمال نہیں کیا، صفت کا لفظ استعمال کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ تو ید اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے جس سے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو پیدا کیا، اور اللہ رب العالمین نے اس سے دوسرے بھی کام کیے، اور اللہ رب العالمین اس ید پہ آسمانوں کو لپیٹ لے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کیا یہ ہمارا عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے؟ ہاں، آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے جیسا پیدا کیا ہے، جو بخاری کی حدیث ہے خلق اللہ آدم علی صورتہ وطولہ اب 60 کہاں چلے گئے ذراعا۔ آپ کہاں چلے گئے آپ جو سوال کر رہے ہیں اس کا جواب نہیں دے رہے، آپ پھر دوسری جگہ بھاگ رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں اس ید کا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت، آپ یہاں وہاں مت جائیے، جو سوال اب پھر آپ بولتے ہیں کہ میں بولنے نہیں دے رہا ہوں، آپ یہاں وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں ید اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اس صفت سے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، دوسرے بھی کام کیے، اور قیامت کے دن وہ آسمان کو لپیٹ لے گا اپنے ہاتھوں میں۔ کیا یہ قرآن و حدیث کے خلاف عقیدہ ہے؟ نہیں، آپ نے یہ معنی نہیں بیان کیا نا ید کا، آپ نے تو اس کی جو ہے اس کے فعل بیان کیے ہیں۔ اچھا آپ ید کا مطلب نعمت کہیں، قدرت شیخ کہیں میرے تو یہ خیال معنی سے ہو گیا، اور ہم کافی اچھا ید کا وقت مطلب ملا ہے۔ ہاتھ کہے تو نہیں، ان کا مغالطہ دیکھیے، ہم ید سے مراد کہہ رہے ہیں ہاتھ، تو یہ کہہ رہے ہیں ید کا معنی ہاتھ نہیں ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں ید کا معنی نعمت، تو یہ معنی بیان کر رہے ہیں اور ہم معنی نہیں بیان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، تھوڑا سا عقل استعمال کرتے ہیں آپ، عقل ہے تھوڑی سی آپ کے پاس؟ ہم ید سے مراد، ہم کہہ رہے ہیں ید سے مراد ہاتھ ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں یہ معنی نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں ید کا معنی نعمت ہے، قدرت ہے، تو ید کا معنی نعمت اور قدرت ہوتا ہے لیکن ہاتھ نہیں ہوتا ہے۔ نہیں، آپ نے ید کا جو معنی بتایا ہے، آپ نے بتایا ہی نہیں، آپ نے فعل بتایا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں ید کا معنی مشہور جو کہہ رہے تھے آپ، مشہور معنی ید کا جو ہے وہ مراد ہے۔ اچھا اللہ تعالیٰ کے لیے جو صفات آپ مانتے ہیں، اچھا انسان کے ید کا معنی آپ بتا رہے ہیں کہ کونی سے لے کر ہاتھ تک کے، اس کو ید کہتے ہیں، یہ معنی ہے ید کا؟ جی بالکل، یہ معنی ہے ید کا، اور ہم کہہ رہے ہیں ید سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جس سے اللہ رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین، اللہ رب العالمین نے اس کے علاوہ بھی کچھ کام کیا، اور آسمان کو اللہ تعالیٰ ہاتھ میں لپیٹ دے گا، یہ ید کا معنی نہیں ہے۔ یہ فعل ہے۔ ارے صفت بتا رہا ہوں تو آپ فیل کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں ید اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، صفت، فیل نہیں کہہ رہا ہوں میں، اس صفت سے اللہ تعالیٰ کیا فیل کرتے ہیں مراد دے رہا ہوں۔ ید اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، لازم صفت، فیل شروع اور ختم ہوتا ہے۔ ید اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی صفت ہے جو اللہ کے ساتھ لازم ہے۔ کیسے فیل بول رہے ہیں آپ بھائی؟ میں صفت بول رہا ہوں آپ فیل بول رہے ہیں۔ آپ ید کا میننگ بتانے کے بدلے فعل فیل بتا تو شروع ہوتا ہے ختم ہوتا ہے، میں فیل کی تھوڑی بات کر رہا ہوں، فیل تو آدھے فیل شروع ہوتے ختم ہوتے ہیں، میں صفت کہہ رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ لازم ہے، ہمیشہ ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ فیل ہمیشہ نہیں ہوتا ہے، فیل شروع ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے، میں صفت کی بات کر رہا ہوں، صفت، ید اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ لیکن ابھی آپ نے انسانوں کے ہاتھ کا معنی بیان کرتے ہوئے کہا کہ یاد ہاتھ سے کام کرتا ہے آدمی، آپ نے کہا نا کہ کام کرتا ہے، آپ نے ابھی پیچھے جائیے، آپ نے خود اس طرح سے ید کی تعریف کی ہے انسان کی کہ اس سے کام کرتا ہے انسان، ابھی آپ نے تعریف کی اس کی، تو جیسے آپ نے انسان کے ہاتھ کی تعریف کی ویسے میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی تعریف کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ سے کیا مراد ہے۔ جب آپ بتا رہے تھے تو وہ معنی تھا، اور میں بتا رہا ہوں تو وہ معنی نہیں، وہ فعل ہے۔ عجیب سی بات کرتے ہیں آپ۔ میرے جملوں میں سے ایک دو الفاظ پکڑ لیے، میں یہ کہہ رہا ہوں ایک دو الفاظ کیا پکڑ لیے؟ اللہ کے بندے، آپ نے ید کا معنی بیان کرتے ہوئے بتایا کہ جس سے انسان کام کرتا ہے، آپ نے خود بولا، میں نے نہیں بتایا، آپ نے خود ڈکشنری سے پتہ نہیں کون سی ڈکشنری سے بتایا، تو آپ کہتے ہیں کام کرتا ہے، تو میں نے بتایا کہ ہاں ہم بھی مانتے ہیں کہ ید اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے جس سے اللہ تعالیٰ کام کرتا ہے۔ اسی کام میں سے کام ہے کہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اسی کام میں سے کام ہے کہ اللہ نے اس سے عرش بنایا اور دوسری چیزیں بنائی، اور اسی کام میں سے کام یہ کہ اللہ تعالیٰ آسمان کو لپیٹ لے گا اپنے ہاتھ میں، قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے۔ تو جو تعریف آپ نے کی، جیسا آپ نے مانا انسان کی ید کا بیان کیا، ویسے ہی میں نے حضرت اللہ تعالیٰ کی ید کا بیان کیا۔ تو آپ بیان کر رہے تو صحیح ہے، اور میں بیان کر دوں تو غلط ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں فعل بیان کر رہا ہوں، میں فعل نہیں بیان کر رہا، میں صفت بیان کر رہا ہوں۔ اس لیے میں نے بار بار کہا کہ جز کا لفظ اور جسم کا لفظ استعمال میں کر ہی نہیں رہا ہوں، کیونکہ جز اور جسم کا لفظ اللہ نے استعمال نہیں کیا۔ میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے،
صفت جب میں کہہ رہا ہوں تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ اللہ کا ہاتھ نہیں تھا پھر اللہ کا ہاتھ ہوا. فعل جو ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے ختم ہوتا ہے. صفت جو میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ایک اللہ کی صفت ہے جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. ہاں لازم اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ید اللہ تعالیٰ کے تھے اور اللہ تعالیٰ کی ید ہمیشہ رہیں گے. بہرحال میرے خیال سے میں نے بہت زیادہ گفتگو کر لی. جن لوگوں کو مسئلے کو سمجھنا ہوگا اتنی گفتگو انشاءاللہ کافی ہوگی. میں مطلب اتنا آپ کے لیے کافی ہے میری طرف سے. بارک اللہ فیکم, جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور بھی لوگ ہیں بھائی, ایک اکیلے آپ نہیں ہیں یہاں پر گفتگو کرنے کے.